وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا ایک بڑا موضوع پہلے والی امتیں خصوصاً یہود و نصارہ ہیں، ان کو، ان کے حالات کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار و گفتار کو بیان کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ ان اقوام سے عبرت لے سکے، ان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں، ان کے جو مثبت کام تھے، جو مثبت کارنامے تھے، ان پہ کاربند ہوں، ان پہ عمل کریں۔ اس وجہ سے سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ وہ بھی انہی دو قوموں کے بارے میں ہے، انہی دو گروہوں کے بارے میں ہے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے اور حضرت موسیٰ کے پیروکار۔ ان کے جو کچھ غلط کارنامے تھے ان کا ان آیات میں تذکرہ جاری ہے، ان کا انبیاء کو قتل کرنا، اچھائی کا حکم دینے والے افراد، آمرین بالمعروف کا قتل کرنا، اور حق کے سامنے نہ جھکنا، اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جن کے پاس کتاب کا ایک حصہ موجود ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس جو آسمانی کتاب موجود ہے وہ ساری کی ساری کتاب حقائق پہ مشتمل نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے حقائق جو ان کتب میں موجود تھے وہ آپ تک نہیں پہنچے۔ قرآن کریم یہ انہیں سمجھانا چاہتا ہے، لہذا فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب، تمہیں تو کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، جو آج تمہارے پاس موجود ہے یہ کتاب کا ایک حصہ ہے، سارے کے سارے معارف، سارے کے سارے حقائق وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو موجودہ تورات و انجیل ہے اس میں تم نے تحریف کی ہے، جیسا کہ دوسری آیات میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا، دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو پکارا گیا اللہ کی کتاب کی طرف، ان کو دعوت دی گئی ہے اللہ کی کتاب کی طرف۔ جو حصہ ان کے پاس موجود ہے اس میں بھی بہت سارے حقائق موجود ہیں، اس میں قرآن کریم نے کتنے مقامات پر تائید کی ہے جو تورات و انجیل میں چیزیں موجود ہیں۔ لہذا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں بھی گزرا قرآن کریم کو مصدقا لما بین یدیہ ہے، قرآن تورات اور انجیل کی بنسبت مصدق ہے، ان کا مکذب نہیں ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا، کیونکہ بہت سارے ان میں ایسے مسائل ہیں جو قرآن کریم
ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے تورات میں اس کا تذکرہ کیا، ہم نے انجیل میں یہ بات کی ہے۔ لہذا بار بار قرآن رجوع دلاتا ہے اور متوجہ کرتا ہے ہمیں تورات و انجیل کی طرف۔ تو ان کو پکارا گیا، ان کو دعوت دی گئی اللہ کی کتاب کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ حالا اس ذیل میں بعض شان نزول بھی موجود ہیں کہ یہودیوں کا ان کے بڑے افراد کا خاص گناہ کرنا، پھر ان کو فیصلہ کے لیے رسول اللہ کے پاس آنا۔ رسول خدا نے جب فیصلہ کیا تو کہا کہ یہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تورات میں بھی یہی فیصلہ موجود ہے، جو میں نے فیصلہ دیا ہے اس مسئلے میں، قرآن کا فیصلہ وہی آسمانی کتاب تورات کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا ان کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی کتاب جو فیصلہ کر رہی ہے، جو حکم کر رہی ہے، اس پہ آپ عمل کریں۔ لیکن جب دعوت دی گئی تو ثم یتولی فریق منہم، تو اس کے باوجود ان کو دعوت دی گئی، ان کو معلوم تھا، اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق نے انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا۔ یہ بھی قرآن کریم کا انصاف ہے۔ جب ان کی روگردانی کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ فریق منہم کہا ہے، ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا۔ لیکن کیونکہ سارے کے سارے یہودی ایسے نہیں تھے، سارے کے سارے نصارہ ایسے نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ شب بیدار ہیں، شب زندہ دار ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ خدا سے عشق کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کو قرآن کریم نے جدا طور پہ ذکر کیا ہے۔ ایک فریق ان میں سے ایسا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود پشت پھیر لیتا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں قرآن کریم نے، حالانکہ پہلے یہ گزر چکا ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک فریق جو اس نے پیٹھ پھیر لی، اس نے اعراض کیا، اس نے دوری اختیار کی، اس کے باوجود وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی یہ اس قسم کا اس کا معنی ہے جو ہمارے ہاں بھی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا تو کام اعراض کرنا ہے، وہ تو اعراض کرنے کے ماہر ہیں، وہ تو تکذیب کے ماہر ہیں۔ لہذا فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ کیوں ایسا مسئلہ پیش آیا، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اس تولی کی، اس اعراض کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بعد والی آیت میں بیان فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ذَلِكَ یہ اس کی علت کی طرف اشارہ ہے۔ اس اعراض کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا یہ قول تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ مس نہیں کرے گی، ہم آگ میں نہیں رہیں گے مگر چند ایام، مگر گنے چنے ایام، مگر گنتی کے چند دن، جو ہم نے پہلے بھی یہ کیونکہ تعبیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، کہا تھا 7 دن 40 دن یا مختلف، بہرحال تھوڑے ایام کا جو ان سے منقول ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہاں بھی ہم نے عرض کیا، کالو کا لفظ جب آتا ہے تو ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہوں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چند دن فقط آگ میں رہیں گے۔ لہٰذا جب یہ عقیدہ انسان کا بن جاتا ہے جہنم کے بارے میں کہ ہم اس کی آگ میں نہیں جلیں گے، تو پھر وہ برائی میں وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے، ہم اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بری قرار دیں، پھر ہم میں یہ جرأت پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ ہم کہیں کہ اب ہم یہ کام کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو وہاں بچا لیں گے، ہماری تو وہاں شفاعت ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو دھوکہ دیا ان کے دین کے سلسلے میں کس چیز نے؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو ان کا افتراء تھا، جو ان کی خرافات تھیں، انہی نے ان کو دھوکہ دیا۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان خود ایک غلط عقیدہ بنائے،
ایک اس کی خرافاتی فکر ہو اور اسی پہ پھر خود وہ عمل کرنے لگے، اسی کے مطابق عمل کرنے لگے، تو یہ ہوتا ہے۔ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے جو بزرگ تھے، جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے اس خرافاتی عقیدے کو اس کی تشکیل میں حصہ ڈالا، انہوں نے اس کی تکمیل میں حصہ ڈالا، انہوں نے اس کو نشر و انتشار دیا، اور بعد والی نسلیں پھر اسی پہ چلنے لگ گئیں۔ جیسے ایک علاقے میں ایک غلط رواج، ایک غلط رسم، وہ اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، پھر وہ آئندہ نسلوں میں وہ صحیح کے طور پہ سمجھی جاتی ہے، اس کو ممکن ہے پھر عبادت کے طور پہ انجام دیا جائے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ خود تلقین کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان کی غلط فکر ہے، اس کا غلط عقیدہ ہے، غلط رائے ہے، لیکن اتنا انسان اس کا تکرار کرتا ہے، بار بار اس کو کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ خود بھی اس کو باور ہونے لگ جاتا ہے، خود بھی اس کا وہی عقیدہ بن جاتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی، ہم تو فقط چند دن رہیں گے، ہم تو اللہ کے خاص ہیں، ہم تو اولیاء اللہ ہیں، ہم تو احباء اللہ ہیں، اتنا انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا، اتنے اس کو دہرایا کہ آپ اسی کے مطابق عمل کرنے لگ گئے۔ ایک اس کا یہ جواب، لہذا فرمایا دھوکہ دیا ان کے دین کے سلسلے میں، فی دینہم یعنی ان کے دین کے سلسلے میں، اسی خرافاتی عقیدے نے، ما کانوا یفترون جو ان کا افتراء تھا۔ لہذا اب ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اگلی آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَكَيْفَ سوال کے لیے آتا ہے، کیفیت سے سوال، فَكَيْفَ یعنی وہ کیا کریں گے، ان کی کیا حالت ہوگی، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اس دن کے لیے، اس دن میں جس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں تو ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، وہاں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک افسوس کی کیفیت قرآن کریم ان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم وہاں کیا کرو گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وہاں تو پورے کا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے انجام دیا، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورے کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ جو انسان نے، یہ بھی بہت بہترین تعبیر ہے، ما کسبت جو انسان نے کسب کیا ہے، جو اس نے عمل انجام دیا ہے، کچھ کیا ہے جو انسان نے، اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورے کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ یعنی ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے جس کا تمہیں وہاں پہ اجر دیا جائے گا پورے کا پورا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں تو وہاں سب کچھ ملے گا۔ لہٰذا یہ کسبت کا لفظ بہت سارے مقامات پہ قرآن کریم نے استعمال کیا جو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انسان نے کیا ہے اس کو وہاں پہ ملے گا۔ ہاں اضافی ہو سکتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے، دوسری آیات میں، روایات میں اس کی تائید موجود ہے۔ جو کئی گناہ کی جو گفتگو ہوئی ہے کہ خدا ایک پہ کئی گنا ثواب دیتا ہے، کئی 100 گنا ثواب دیتا ہے، اس سے بہتر ثواب دیتا ہے، تو جو انسان کرے گا اس سے بہتر اس کو مل سکتا ہے، لیکن ظلم نہیں ہوگا کہ انسان نے جتنا کیا اس سے کم انسان کو دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے احکام کے مطابق چلتے ہوئے یہ جو خرافاتی عقیدے ہیں، جو غلط نظریات ہیں، جو فاسد افکار ہیں، اس کو اپنے آپ سے دور کر سکیں، اور قرآن کریم کی یہ رہنمائی جس میں ایمان، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل ہے، عمل صالح ہے، پروردگار ہمیں اس پہ چلنے کی اور اسی کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔